ہم سب ناکامیوں سے نمٹتے ہیں، لیکن طویل عرصے میں ہماری زندگی کا معیار اکثر ہماری عادات پر منحصر ہوتا ہے۔ انہی عادات کے ساتھ آپ کو وہی نتائج حاصل ہوں گے، لیکن بہتر عادات کے ساتھ کچھ بھی ممکن ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ اپنی بری عادات کو ختم کر سکتے ہیں اور اچھی عادات کو شروع کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب ایکشن، عمل پر مبنی ہے۔ یہ کتاب اچھی عادات کی پرورش اور بری عادات کو ختم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اس کتاب میں 4 مراحل بتائے گئے ہیں۔ پہلا اشارہ، دوسرا خواہش، تیسرا رد عمل اور چوتھا انعام۔ آپ کا دماغ ہر بار اسی ترتیب سے انہی مراحل سے گزرتا ہے۔ اپنی عادات کو تبدیل کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ آپ جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس پر توجہ مرکوز نہ کریں، بلکہ اس پر توجہ مرکوز کریں کہ آپ کون بننا چاہتے ہیں۔ اس کے بجائے اپنے سسٹم پر توجہ دیں۔ پہلا چیپٹر ہے چھوٹی عادات کی حیرت انگیز طاقت۔ کامیابی روزمرہ کی عادات کی پیداوار ہے۔ زندگی میں ایک بار کی تبدیلی سے نہیں، آپ کا وزن آپ کے کھانے کی عادات کا ایک پیمانہ ہے۔ آپ کا علم آپ کی سیکھنے کی عادت کا ایک پیمانہ ہے۔ ہر دن 1% بہتر بنائیں اپنے آپ کو۔ ایک ہی وقت میں پوری تبدیلی سے نپٹنے کے بجائے تبدیلی کو چھوٹے چھوٹے اقدامات یا چھوٹے طرز عمل میں تقسیم کیا جانا چاہیے۔ مصنف نے خود پر تجربہ کر کے آغاز کیا۔ اس نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی کوشش کی، جیسے ہر بار پیشاب کرنے کے بعد 2 پش اپ کرنا، جس نے زبردست کام کیا۔ صبح کو فرش پر پاؤں رکھنے کے بعد فوری طور پہ یہ جملہ کہیں، یہ بہت اچھا دن ہونے والا ہے۔ کامیابی روزمرہ کی عادات کی پیداوار ہے، نہ کہ زندگی میں ایک بار ہونے والی تبدیلیاں۔ آپ کی عادتیں آپ کے لیے یا آپ کے خلاف ہو سکتی ہیں۔ زندگی بھر سیکھنے کا عزم تبدیلی کا باعث ہو سکتا ہے۔ اہداف کو بھول جائیں، اس کے بجائے سسٹمز پر توجہ دیں۔ مسائل اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب آپ اپنے مقاصد کے بارے میں سوچنے میں زیادہ وقت صرف کرتے ہیں اور اپنے سسٹم کو ڈیزائن کرنے میں کافی وقت نہیں دیتے۔ نتائج مسائل نہیں ہیں۔ جن چیز کو ہمیں واقعی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے وہ نظام ہے، جن کی وجہ سے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ اہداف طے کرنے کا مقصد کھیل جیتنا ہے۔ سسٹمز بنانے کا مقصد گیم کھیلنا جاری رکھنا ہے۔ چیپٹر 2، آپ کی عادات آپ کی شناخت کیسے بناتی ہیں۔ ہم غلط چیز کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اپنی عادات کو غلط طریقے سے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کون بننا چاہتے ہیں اس پر توجہ دیں۔ آپ کی پہچان آپ کی عادتوں سے نکلتی ہے۔ آپ اپنے آپ سے پوچھیں، کون شخص ہے جو وہ نتیجہ حاصل کر سکتا ہے جو میں چاہتا ہوں۔ آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، کیا میں اس قسم کا شخص بن رہا ہوں جو میں بننا چاہتا ہوں۔ 4 آسان مراحل میں بہتر عادات کیسے بنائیں۔ عادتیں آزادی کو محدود نہیں کرتی، وہ اسے پیدا کرتی ہیں۔ وہ لوگ جو اپنی عادات کو سنبھال نہیں پاتے ہیں، وہ اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی آزادی کم سے کم ہوتی ہے۔ اچھی مالی عادات کے بغیر آپ ہمیشہ اگلے ڈالر کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے۔ صحت کی اچھی عادات کے بغیر آپ ہمیشہ توانائی کی کمی محسوس کریں گے۔ سیکھنے کی اچھی عادت کے بغیر آپ ہمیشہ ایسا محسوس کریں گے کہ آپ کی نالج عادت بنانے کا 4 قدمی عمل یہ ہے: اشارہ، طلب، جواب، انعام۔ رویے کی تبدیلی کے 4 قوانین۔ کیوں، اسے واضح کریں۔
तलब उसे पुरकशिश बनाए, जवाब उसे आसान बनाए, इनाम उसे इत्मीनान बख्श बनाए। बुरी आदत को तोड़ने के लिए इन कवानीन को तब्दील करें। क्यों उसे पोशीदा बनाए, तर्स उसे गैर कशिश बनाए, जवाब उसे मुश्किल बनाए, इनाम उसे गैर इत्मीनान बख्श बनाए। जब भी आप अपना रवैया तब्दील करना चाहें, आप अपने आप से पूछ सकते हैं, मैं इसे कैसे वाज़ेह कर सकता हूँ, मैं इसे पुरकशिश कैसे बना सकता हूँ, मैं इसे कैसे आसान बना सकता हूँ, मैं इसे तसल्ली बख्श कैसे बना सकता हूँ। एक नई आदत के 4 हिस्से होते हैं। इशारा, क्यू, एक आदत की तरफ आपकी तवज्जो को मुतनब्बे करता है और इनाम का वादा करता है। एक गार के आदमी के बारे में सोचें जो रोशन सुर्ख रसभरी देख रहा है। नंबर 2, ख्वाहिश, ये आपकी क्यू की तशरीह है। सुर्ख बेरीज मज़ेदार होंगी अगर मैं उन्हें खाऊंगा। नंबर 3, जवाब, ये असल आदत का मरकज़ है, एक सोच या अमल, मैं अभी रसभरी ले रहा हूँ। चौथा, इनाम, इन रसबेरीज का जायका अच्छा है। अगर आप आदत को कायम रखना चाहते हैं तो इन चारों को ज़्यादा से ज़्यादा करें। चैप्टर 4, आदतों का स्कोर कार्ड। रवैया जितना ज़्यादा खुदकार हो जाता है उतना ही कम इम्कान होता है कि हम शऊरी तौर पे उसके बारे में सोचें। आदत को तब्दील करने में हमारे सबसे बड़े चैलेंजों में से एक ये है कि हम असल में क्या कर रहे हैं, इसके बारे में आगाही बरकरार रखें। इससे ये समझने में मदद मिलती है कि बुरी आदतों के नताइज हम पर क्यों छुप सकते हैं। रवैये में तब्दीली का अमल हमेशा आगाही से शुरू होता है। आपको अपनी आदत को तब्दील करने से पहले उनसे आगाह होने की ज़रूरत है। हैबिट स्कोर कार्ड एक सादा मश्क है जिसे आप अपने रवैये से मज़ीद आगाह करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चैप्टर 5, नई आदत शुरू करने का बेहतरीन तरीका। 2 सबसे आम इशारे जो आदत को मुतहर्रिक करते हैं, नंबर 1 वक्त है, नंबर 2 मुकाम। तहकीक करने वालों ने लोगों को 3 गिरोहों में तकसीम किया ताकि ये मालूम किया जा सके उन्हें वर्जिश करने की तरगीब देने के लिए कौन सा तरीका बेहतरीन है। एक कंट्रोल ग्रुप, एक मोटिवेशन ग्रुप और एक मोटिवेशन प्लस प्लानिंग ग्रुप। ज़्यादा हैरत की बात नहीं, जिस ग्रुप ने एक सिस्टम बनाया, यानी मैं बुध के दिन पर 20 मिनट की भरपूर वर्जिश करूंगा, अब तक सबसे बेहतर था। एक और मिसाल, मैं अपनी बीवी के साथ अच्छा बनना चाहता हूँ। ये करें कि मैं अपनी बीवी को सुबह 8 बजे किचन में चाय का कप रोज़ाना बना के दूंगा। मौजूदा आदत के बाद मैं एक नई आदत करूँगा। मिसाल के तौर पे मुराकबा। हर सुबह चाय का कप पीने के बाद मैं 1 मिनट के लिए मुराकबा करूँगा। वर्जिश, अपने काम के जूते उतारने के बाद मैं फ़ौरन अपने वर्जिश के कपड़ों में तब्दील हो जाऊँगा। शुक्रिया, रात के खाने पर बैठने के बाद मैं एक बात कहूँगा कि मैं अल्लाह ताला का क्यों शुक्रगुजार हूँ। नई आदत बनाने के लिए बेहतरीन तरीक़ों में से एक मौजूदा आदत की निशानदेही करना है जो आप पहले ही हर रोज़ करते हैं और फिर अपने नए तर्ज़ अमल को ऊपर रखें। इसे आदत स्टैकिंग कहते हैं। चैप्टर 6, तरगीब यानी मोटिवेशन को ज़्यादा दर्जा दिया गया है। माहौल अक्सर ज़्यादा अहमियत रखता है। आपको अपने माहौल का शिकार होने की ज़रूरत नहीं, आप इसके मामार भी बन सकते हैं। कामयाबी के लिए अपने माहौल को कैसे डिज़ाइन करें। अच्छी आदत के इशारे को अपने माहौल में वाज़ेह करें। ज़्यादातर लोग उस दुनिया में रहते हैं जो दूसरों ने उनके लिए बनाई है।
آپ ان جگہوں کو تبدیل کر سکتے ہیں جہاں آپ رہتے ہیں۔ بوسٹن کے ہسپتال میں ایک کیفیٹیریا میں صرف اتنی تبدیلی کی گئی کہ وہاں پہ پانی رکھ دیا گیا، پانی کی بوتلیں رکھ دی گئیں اور ان کو دستیاب ہر جگہ موجود رہا۔ تو کیا ہوا، لوگوں نے سوڈا یعنی کوک وغیرہ پینے کے بجائے پانی پینا شروع کر دیا اور اس کی فروخت میں 25% اضافہ ہو گیا۔ اگر آپ لوگوں کو شکریہ لکھنا چاہتے ہیں تو اپنی میز کے پاس اسٹیشنری رکھیں۔ اگر آپ زیادہ پانی پینا چاہتے ہیں تو ہر صبح پانی بھر کر گھر کے ارد گرد رکھیں۔ بے خوابی یا جن لوگوں کو نیند نہیں آتی، ان مریضوں کی مدد کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب تک وہ تھک نہ جائیں بستر پر نہ جائیں۔ چیپٹر 7 خود پر قابو پانے کا راز۔ ایک بار عادت بن جاتی ہے، اس کے بھول جانے کا امکان نہیں ہوتا۔ خود پر قابو رکھنا ایک قلیل مدتی حکمت عملی ہے، طویل مدتی نہیں۔ 1971 میں کانگریس مین نے انکشاف کیا کہ انہیں معلوم ہوا کہ ویتنام 15% سے زیادہ امریکی فوجی ہیروئن کے عادی تھے۔ ایک محقق جس نے اس مسئلے کو دیکھا، اس نے دیکھا 10 میں سے 9 نے راتوں رات اپنی اس لت کو لات مار دی۔ رابنس نے انکشاف کیا کہ اگر ماحول میں کوئی بنیادی تبدیلی ہو تو لتیں بے ساختہ تحلیل ہو سکتی ہیں۔ چیپٹر 8 عادت کو ناقابل تلافی کیسے بنایا جائے۔ رویے کی تبدیلی کا دوسرا قانون اسے پرکشش بنانا ہے۔ ایک موقع جتنا زیادہ پرکشش ہے اتنا ہی زیادہ امکان ہے کہ وہ عادت بن جائے۔